نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الفعل والله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اما بعد درود پڑھنا سب کم سے کم 3 دفعہ ضرور پڑھیں. ایمان کے بعد جو سب سے بڑا ذمہ داری ہے اس ایمان کو حفاظت کرنے کی، اس ایمان سے فائدہ اٹھانے کی. اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بارہا قرآن حکیم میں ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر فرمایا ہے. اس آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خطاب بھی ایمان والوں سے اور ایمان والی عورتوں سے کیا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان سے نواز دیا تو اس کے بعد تم پہ یہ لازم ہے چیز ضروری ہو جاتی ہے کہ تم اعتراف کرو اپنے وجود سے اس چیز کا کہ تم نے واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بن دیکھے ایمان لے آئے ہیں. اس ثبوت کو پیش کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے وہ عمل ہے. یہ دیکھنے کے لیے کہ ایمان کتنا ہے انسان نے اپنے رب پر کتنا یقین لیا ہے بغیر دیکھے، اپنے رب کو مان گیا ہے بغیر دیکھے، اس نے جنت کو بھی یقین کر لیا ہے سنی پر، بغیر دیکھے وہ جہنم سے بھی ڈرتا ہے، بغیر دیکھے وہ آخرت کو بھی ماننے لگا ہے، بغیر دیکھے وہ قبر کو بھی جانتا ہے، بغیر دیکھے وہ حشر کے حالات پہ بھی یقین کرتا ہے. یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ بندہ کس قدر ایمان میں پختہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کے طور پر منو سے کسی چیز کی ضرورت نہیں، کچھ عمل ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے. اعمال جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، حکم پر مبنی ہے، اللہ کے حکم ہے. پتہ لگ جاتا ہے جی جو دعویٰ کر رہا ہے میں تجھ پہ ایمان لے آیا ہوں، اس کے عمل سے کہ کتنا وہ میرے حکم پر عمل کر رہا ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ آ گئی؟ سبحان اللہ. جو شخص ایمان کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن اعمال کی طرف اس کی توجہ نہیں جاتی، مختلف لوگ ہوتے ہیں، کوئی سستی کا بہانہ بناتا ہے، کوئی بہانہ بناتا ہے، کوئی بہانہ پیش کرتا ہے. جب عمل کی بات آتی ہے
آگے پیچھے اپنے آپ کو کرتا ہے. اس بیوقوف کو یہ پتہ نہیں. مومن ناس میں یقول ومن نے بھلیوم الآخر وما ہم مومنون، کہتے تو ہیں اللہ پہ اور آخرت ایمان لے. میں تیرا رب تجھے بتاتا ہوں ایمان تیرے پاس کوئی نہیں ہے. کیوں؟ اگر تیرے پاس ایمان ہوتا، یعنی تو اپنے رب کو مان چکا ہوتا، تو تجھے میری شان کا پتہ نہیں؟ میں نے اپنی شان بیان نہیں کی، میری عظمت کو نہیں جانتا، میری حقیقت سے واقف نہیں؟ میں کون ہوں؟ پوری کائنات عالم عالمین، یہ عالم نہیں ہے، عالمین میں تو کسی ذرے کو بھی طاقت ہے کہ رب کہے وہ نہ مانے؟ کسی کی جرت ہے کہ وہ سجدہ کو کہے وہ سجدہ نہ کرے؟ کسی درخت کی جرت ہے کہ اللہ کے حکم پہ سجدہ نہ کرے، اللہ کے نبی کی بات نہ مانے؟ کہ ایسی نبی کر کے نہیں دکھایا کہ حکم اللہ کا چلتا ہے، حکم اللہ کا چلتا ہے، حکومت اللہ کی چلتی ہے. درخت کو اشارہ کیا کیسے بھاگتا ہوا ہے، جڑ سے ہلا ہے، دوڑتا ہوا کھڑا ہو گیا جیسے انسان کھڑا ہوتا ہے. کہ لبیک یا رسول اللہ میں حاضر آ گئی ہوں، بات کیجیے، واپس چلا جا. دوڑتا ہو گیا، پھر میں بن کے درخت بن گیا. یہ تیسری کائنات ہے. سمجھنا کون چلا رہے یہ کائنات؟ پتہ ہے ہمیں اور جتنی ضرورت کہ اللہ کا حکم آ رہا ہو اس عمل کو نہ مانے. کسی چیز کو کہہ رہے کہ کرو تو وہ کرے نا، اور پھر کیا میں مان رہا ہوں، قدم میرا کچھ نہیں بگڑا، میں تو وہیں کا وہیں ہوں. ہزار بکواس بازی کرنے کے بعد کہتے ہیں تو ویسے ہی ویسے، مجھے کیا ہو، کچھ بھی نہیں. 40 سال گزرے گا تو کچھ بھی نہیں بنا میرا، ٹھیک ٹھاک ہوں، بگڑے گی میرا کچھ نہیں، حسابی کچھ میرا کچھ نہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ تجھے ڈھیل دیا جا رہا ہے. اس نے ایک وقت رکھ دیا ہے، میں تجھے اٹھانا نہیں اس وقت سے پہلے. کیوں؟ کہ شاید تیرے میں عقل آ جائے اور تو میری طرف جھک جائے. بات ہم جھکے نہیں. کتنی انہوں نے آپ کو توبہ نصیب ہوئی مجھے بتا. پیدا ہوتے ہو گئی تھی، کتنی بدماشی کی، کیا کچھ کیا، کیا نہیں کرتے کرتے اللہ انتظار کرتا رہا، اسی کو ٹھوک دیتا تھا پکڑ کے. تو پھر یہ موقع ملتا ہمیں، کیسا لگا دیکھیں. ہاں ہماری شیطانی بدماشی کو اللہ برداشت کرتا رہا، کچھ کرنا پھدکنا، وہ چوڑا ہوتا رہتا ہے آدمی، کیونکہ کچھ نہیں ہو رہا، لگا رہتے کام پہ، اور زیادہ وہ کام شروع کر دیتے، اور زیادہ بکواس بازی شروع ہو جاتا. کہتے کرتا ہے، نڈر ہو جاتا. فرعون سے زیادہ کوئی نڈر ہوا تھا؟ نمرود سے زیادہ ہوتا ہے. سامنے کھڑے کے بات کرتے تھے. اینڈ کہاں ہوا؟ کدھر بھاگ رہا تھا؟ کتے بلی کی طرح بھاگ رہا تھا. نکل کدھر ہے تو؟ اللہ کا ہاتھ گھما رہا اس کو تپا دھوش کر کے رکھ دیا. یہ نشانی ہے. نہیں سمجھے بات؟ یہ جو ہم آپ یہاں بیٹھے ہیں مسجد میں بڑے ماشاء اللہ نیک انسان بنے، کچھ پیچھے رہے نا ہمارے حالات پہ ذرا دیکھیں نا حالات، کہ اس گناہ کو جو ہم کر رہے ہوتے تھے اس وقت کیا ہم اس قابل تھے کہ زمین پہ ہم کھڑے ہو سکتے؟ زمین ہم کھڑے ہونے دیتی ہے اللہ کی اتنی نافرمانی کے باوجود. تو یہ جو ہے نا، یہ اکھڑا نہیں چاہیے کہ بھئی ہمارا تو کچھ ہوتے ہی نہیں، ہم کرتے رہے جو کرنا ہے، لگے رہو کم تھے خیر ہے. ایسے ساری اسٹوریاں ہیں، کم ہی ہے وہ تقیرہ کرنا وہ دسنا سانا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں کیا ہوگا؟ تو اس اسٹوری کو دیکھ لیا کریں، اپنی اسٹوری کو دیکھ لیا کریں خود. ماشاء اللہ. ورنہ یہ لمبی داڑھی ہیں، یہ امام ہے، یہ خوبصورت چہرے، یہ سفید لباس، اس وقت کیا تھا؟ اس وقت کیا ہوتا؟ اب تو بچ گیا نا پھر. کیوں؟ سوچتا ہے اللہ تعالیٰ شاید کوئی ٹکر جائے اللہ والے سے ہدایت، کسی کی نظر پڑ جائے تو گناہ پھنڈ مارے ہمارا کرے، چوڑے نہ ہو کرے، کچھ نہیں ہوگا. ہوگا تو پھر ہوگا، ایسا سزا ہوگا پتہ لگ جانا ہے. چلو کوئی بھی نافرمان
اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اللہ کے حکم کو ٹال کر وہ ایمان کا دعویٰ کرتا رہے گا اور وہ کام کرتا رہے گا اس دنیا پر جس کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن میں اور حدیثوں میں اور اپنے اولیاء اللہ کی زبان سے کہا یہ چیز حرام ہے، اس کو چھوڑ دو. نہیں سمجھے گا؟ یہ ٹیسٹ اللہ کرتا ہے. اعمال کیا چیز ہے؟ آج سمجھے نہیں بات سمجھا رہا ہوں. اعمال کیا ہے؟ ایمان کا ٹیسٹ ہے کہ میرا حکم ہوگا. عمل کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں تجھے مان گیا ہوں. اس دعوے کا ثبوت چاہیے مجھے، تب جنت کا دروازہ اس کے لیے کھولوں گا. ثبوت دکھا، ثبوت لے بھائی. جس وقت میں تجھے بلاتا تھا تو آ جاتا تھا، اسی وقت نماز میں کھڑا ہو جاتا تھا. سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، انگلینڈ ہو، جاپان ہو، چین ہو، کوئی بھی ہو، سڑک پہ ہو، باہر ہو، اندر ہو، یا تو پکارتا ہو پہنچ جاتا تھا میرے پاس. ثبوت لاؤ. ایک شخص کو میں نے دیکھا کراچی میں، سبحان اللہ اکبر، 3 منزلہ بلڈنگ تھی تو کونوں کے بل بچوں کی طرح اس سیڑھیوں سے اترتا ہے، اس طرح سٹتا ہے. صحیح آدمی اترتا ہوا ہے فجر کے وقت. پہنچتے پر سڑک پہ پہنچ گیا، پھر اس نے جسم کو رگڑا مارا تھا. پھر مسجد تک اس نے اپنا رخ پھیرا، لوگ پہنچے. یہ آپ کیوں اترے؟ آپ شاہ صاحب سید تھے. کہتے میں نے نماز کی آواز سنی تھی کانوں میں تو مجھ سے رہا نہیں گیا، اللہ پکار رہا میں نہ جاؤں. اس جذبے تک انسان پہنچ جاتا ہے. حالانکہ شریعت نے تو اجازت دی ہے ان تمام چیزوں کی، لیکن ایک چیز شریعت سے بھی بالا ہو جاتی ہے. اتنی محبت عشق بڑھ جاتا ہے آدمی کا، وہ شریعت کا انکار نہیں کر رہا لیکن مجھ سے رہا ہی نہیں جا رہا. ٹیسٹ ہوتا ہے انسان. ہٹا کٹا بیٹھا ہو، سب کچھ کر رہا ہو، اللہ کی نافرمانی سنانے لگاؤ، اس سے کاروبار پیسے روپے دیکھ کے کہے میں تو بڑا خوشحال چل رہا ہوں، میرا تو بڑا معاملہ ہے، اتنی اولادیں ہیں میرے، اتنا فضل ہے، اللہ کا بڑا فضل ہو رہا ہے، کرم ہو رہا ہے ہمارے پہ، سب کچھ چلتا ہے. یہ تو دین نہیں ہے. یہ چل ٹیسٹ کی جائے گا تمہارا. آپ لوگ سمجھے نا؟ تو ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ عمل ہے. اس کو چھوٹا نہ سمجھے. اگر عمل کے اندر شیطانی چلنا شروع ہو گئی ہمارے، اللہ کے جو کام حکم دے رہے کرنے کے، 2 حکم ہے نا اللہ کے، امر بالمعروف نہی منکر، کرنے کا حکم دیا ہے اور رکنے کا حکم دیا ہے. یہ ٹیسٹ ہے کہ وہاں رکیں آپ جہاں اللہ نے آپ کو روکا تھا کہ یہ کام مت کرنا، یہ چیز نہیں تمہیں کرنی، اور وہ آپ کر رہے ہیں کیونکہ اس کے کرنے سے آپ کو ترقی ہو رہی. جیسے فرعون کو ہوتی تھی، بلڈنگ بنتی تھی، وہ پیسے بناتے تھے، کاروبار چلتے تھے، فیکٹریاں لگتی تھیں. تو اس کو بائی پاس کر دیتے اللہ کے حکم کو. یہاں تو مجھے نہ کرنے کا حکم دیے گا تو میں پھر بھی کر رہا ہوں. 25 نے ایسے زندگی گزار لی. سبحان اللہ، بڑی پیاری ہے. عمل سمجھ گیا بات؟ نہیں سمجھے؟ عمل کیا چیز ہے؟ ٹیسٹ. کس چیز کا؟ ہاں، شاباش، اچھی کلاس، ایمان کا. جس وقت اللہ تعالیٰ میں تمہیں حکم دے دوں تو تم نے 3 کام اس عمل پہ کرنے ہیں. بولو سبحان اللہ. سالس آیا پھر اس پہ لگ جا کام ویسے کر کے. نمبر
جو عمل تو کرے اس میں پہلی چیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. کیا چیز ہے؟ نیت. 3 چیز چاہیے کہ عمل کے لیے جو قرآن نے ہمیں بتائی ہے. کیا چاہیے؟ پہلی چیز کیا چاہیے؟ نیت چاہیے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ایمان آ گیا. ایمان کے بعد عمل کی اب توفیق ہو رہی ہے تو اس عمل پہ تم نے کیا کرنا سب سے پہلے؟ نیت. نیت کیا ہو؟ خود طرف بتا رہا ہے. میں تجھے بتاتا ہوں نیت کیا ہو کہ میرا یہ عمل جو ہو رہا ہے وہ کس لیے ہو رہا ہے؟ آخرت کے لیے ہو رہا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. میرا جو عمل جو ہو رہا ہے کس لیے ہو رہا ہے؟ آخرت. کوئی بھی نیکی ہو رہی ہے اس کا نام ہی نیکی ہے. کیوں ہو رہی ہے بھائی؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. جب تک یہ کسی عمل میں نیت نہیں ہوگی ہماری وہ عمل نہیں ہوتا. وہ عمل نہیں ہوتا. بلکہ وہ عمل جس کو آپ نیکی کر رہے ہیں اور نیت اس میں یہ آپ کی نہیں ہے وہ عمل آپ کو سب سے پہلے جہنم میں لے کے جائے گا. بعض لوگ اچھے عملوں کے ساتھ بھی جہنم میں جائیں گے. یاد رکھیں لوگ اچھے وہ تو ہوں گے جو نہیں عمل کرتے تھے لیکن وہ لوگ بھی ہوں گے جو عمل اچھے کرتے تھے. سجدے کرتے تھے, تلاوتیں کرتے تھے, قرآن پڑھتے تھے, حفظ کرتے تھے, قاری تھے, عالم تھے, حافظ تھے, صوفی تھے, ذاکر تھے, سنتوں پہ چلتے تھے, سنتوں کے لباس پہنتے تھے, داڑھی ویسے رکھتے تھے, ذکر کرتے تھے, سوال کرتے تھے, شیخ کو مانتے تھے, خانقاہوں میں بیٹھتے تھے. سب اس میں آ گیا. عمل کے مطلب سمجھ آ رہے ہیں؟ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ ناٹ رائٹ, لیفٹ. وہ حیران ہو گئے کہ نہیں قرآن نہیں پڑھا تھا میں کیا بتایا تھا اسی تعریف عمل کی. یہ پہلی چیز میں نے کیا بتائی تھی؟ عمل کس چیز سے ہوتا ہے؟ جسم سے. جسم میں نے تمہیں دیا تھا, صحت دی تھی. عمل کس سے ہوتا ہے؟ جسم سے. اور قبول کس سے ہوتا ہے؟ نیت سے. عمل کس چیز سے ہوتا ہے اور قبول کس سے ہوتا ہے؟ نیت سے. تو صرف کرنا ہی نہیں ہے, صرف کرنا ہی نہیں ہے عمل کا. ذکر کرنے ہیں جی بیعت ہو گئے جی ہم تو 50 سال سے بیعت ہوئے, 60 سال سے بیعت ہوئے. نیت کیا ہے؟ شہرت ہے, دنیا ہے, عزت کمانا ہے, آگے بڑھنا ہے, فائدے لینے ہیں. اللہ ہو جس چیز میں اللہ کی دخل ہو جائے اس سے اپنی ذاتی فائدہ تو ایسا ہے جیسے جہنم کے تہہ کے اندر انسان ہو چلا گیا. میں گھر سے نکلوں, آج جا کے میں نے تبلیغ کرنی ہے, میں دین کی آیت پہنچانی ہے, نیت یہ کروں کہ اس سے اتنی کمائی بھی ہونی چاہیے میری, 50 پاؤنڈ بھی میں نے کمانے, 70 پاؤنڈ بھی میں نے کمانے. اچھے لوگ ہوں گے تو صحیح بات کروں گا, دینے والے لوگ ہوں گے, کوئی موٹی مچھلی بیٹھی ہوگی اس کو چوں گا. چو سمجھتے ہیں پنجابی سمجھتے ہیں, پنجابی لوگ سمجھ قصہ چون دینا ہے بندے میں چواں گا. آپ بڑے تمام سے رہے لوگ اس کے ریسیپشن کے لیے بھی کھڑے ہیں باہر, لوگ اس کو ریسیو کرنے کے لیے بھی جانتا ہی بہت بہترین ہے. ایسے بہترین طریقے سے بیان کرتا ہے کہ آدمی جھوم جاتے ہیں. سب سے پہلے جا رہا ہوگا لیفٹ سائڈ پہ وہ شخص. کیوں؟ بندے تیری نیت کیا تھی. بات سمجھ آ رہی؟ نیت الآخرہ اللہ تعالیٰ. بیتوں نے جی, بیتوں نے جی, بیتوں نے.
ہاں جی ہو جی چور ہیں چور نہ سمجھتے ہیں بیت سے خوب کمائی کما رہے ہیں لوگ بیت ہونے والے بھی اور بیت کرنے والے بھی ایسے یہ نہ سمجھنا کہ بیت کرنے والے کماتے ہیں بیت ہونے والے اس سے زیادہ کماتے ہیں یہ بات سمجھ رہے بیت کرنے والے سے زیادہ بعض بیت ہونے والے کماتے ہیں جی میں آپ کو بتا دوں کیا حال ہوگا پھر کاؤنٹ ہوگی ان کی کوئی بات پتہ ہے رمضان اسی لیے ہے مغفرت کا مہینہ چل رہا ہے تو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت سبحان اللہ کوئی بات نہیں غلطی انسان سے ہوتی نہیں سارے گناہ دہرائے نا اپنے میں یہی کرتا ہوں یہی کرتا ہوں میں تو دہرا رہا ہوں نا بے گناہ گواہ نہیں بنا دہرا رہا ہوں آج بھی نہیں اس مغفرت کے مہینے میں ہم نے اپنے گناہ نہیں دہرائے پھر توبہ کی توفیق کیسے ملے گی تو بیت ہونے والے زیادہ کما جاتے ہیں بیت کرنے والے سے بعض دفعہ بیت کرنے والا زیادہ کماتا ہے دونوں طرف چلتا ہے معاملہ یہ نہیں ایک ہی طرف بعض پیر چور ہوتے ہیں بعض مرد اس سے بھی زیادہ چور ہوتے ہیں بیچارے اس کو تصور ہی نہ کریں آپ جتنا فائدہ وہ اٹھا جاتے ہیں اس بیت ہونے سے کیا کریں اگر تو بیت ہونے چلتا اور نیت تیری یہ ہوتی کہ اصلاح نفس کروں گا اپنی میں بٹاؤں گا اپنے میں تو پھر آج تیری پوزیشن جو ہوتی تو فقیر ہوتا کیا ہوتا فقیر ہوتا ہے کھڈے میں رہ رہا ہوتا نہ کہ مکان نہ کہ جائیداد میرا کچھ نہ ہوتا مجھے کہا جی حضرت صاحب جھنڈا آپ کیوں نہیں تشریف لاتے خان کبھی آتے ہیں صحت نہیں صحیح گاڑی میں بیٹھنے سے تصیق ہو جاتا ہوں یہ بیچارے مجھے لے کے جاتے ہیں گاڑی والے جانتے ہیں لمبا نہیں سفر کر سکتا ٹرین میں جانا چاہتا ہوں میں ٹرین میں چلا جاؤں تو ٹرین کے معاملات ایسے ہیں کچھ دونوں تصویر بھیجی مجھے پرائیویٹ جیٹ طیارہ کیا پرائیویٹ جیٹ طیارہ جس میں وہ اسٹاف بھی پتہ نہیں الگ ہی ہوتا ہو جو لے کے چلے گا مجھے وہیں اتارے گا اسی جگہ پہ اکیلا میں ہوں گا یا ایک میرا خادم ہوگا جانا چاہیے نا مجھے ہے کتنی بڑی بات شیطان بھی آ گیا حضرت صاحب تبلیغ کا بڑا اچھا موقع ہے تبلیغ کر دو پھر تو آپ نے تبلیغ کے لیے جانا ہے نا اب تو یہ اللہ نے کہ جٹ طیارہ آ جائے آپ کو بٹھائے گا اس میں پتنی کتنے پہنچا دیتے وہ جٹ طیارہ پرائیویٹ اتار دے بالکل خانقاہ کے اوپر اتارے گا آپ کو ڈرائیو بھی نہیں ہوگی فریش اتر جائیں گے آپ تو بڑا اچھا موقع ہے جان سے نا مجھے پہلے نا میں کہا بھائی جٹ تیار تمہارے نہیں گیا کبھی بھی مجھے میری بہتر یہی ہے کہ میں کسی گاڑی میں بیٹھ کے آ جاؤں کیوں میرا سارا ثواب ضائع ہو جائے گا جتنے دھکے میں گاڑی میں پڑیں گے محنت ہوگی مشقت ہوگی تکلیف ہوگی اس میں زیادہ ثواب ملے گا جٹ تیارے مل گا میں کہا نہیں بھائی یہ نخرے میں ایسا پیر نہیں آرام نہیں چاہیے مجھے نہ آرام کرنے دوں گا لوگوں کو نہ آرام ہوگا جس نے بھاگنا ہے بھاگ دے آرام بھی نہیں کرنے دیتا نا جس نے سنا ہے مراکے میں سو جائے بس ضرورت نہیں لینا گھڑی شکلیں دیکھیں ضرورت نہیں ہے گھڑی دیکھیں ضرورت ہے وہ پھر نہ ہے ہمارے یہاں کلاف نہیں چلتا ہمارا دل چلتا ہے ٹھک ٹھک جسدو کہتے ہیں بس چل چھوڑ دے ان کو چھوڑ دیتا ہوں میں خود تھکتا ہوں نہیں جاتا تمہیں کیوں جانے دو پھر میں نہیں
یہ سمجھے آپ کے شیخ کی مہربانی ہے یہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو پتا ہے یہ مرغی کہاں سے نکلتی ہے؟ مرغی چوزا بولو انڈے سے ہے نا. آج تک دیکھا آپ فریج میں انڈے رکھیں گے اس سے مرغی نکلی ہے؟ کوئی نہیں نکلتی. آپ انڈا گئے کھولنے تو مرغی کہتی کڑک کڑک کڑک. یہ کیا ہو گیا؟ مرغی آ گئی تو بھائی چکن آ گیا. میں تو انڈا رکھا تھا تو وہ کیسے نکلاتی ہے؟ سبحان اللہ اس کا کیا فلسفہ؟ سبحان اللہ. ہم چھوٹے چھوٹے ہمارا فارم تھا تو ہمیں فارم پہ جو بھائی تھے سب کی اپنی اپنی مرغیاں تھیں. ان کے اپنے اپنے دڑوے تھے. ہمارے دڑوے سمجھتے ہیں گھر بنے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے. مجھے یاد آ گیا میری مرغی براؤن انڈا دیتی تھی ماشاء اللہ. اسٹوڈینٹ سناتے تھا نا اپنے میں. تو ہماری کیا ڈیوٹی تھی کہ صبح جب ہوتے تو ناشتے کے لیے ہر آدمی جائے اپنی مرغی کے نیچے ہاتھ مارے جس کے انڈا ملے اس کو انڈا مل جائے گا. ماشاء اللہ میری مرغی ناغا نہیں کرتی تھی. اب تک یاد ہے براؤن گرم انڈا نکلتا تھا کڑک کڑک کرتی تھی. میں نیچے سے لے کے آ جاتا تھا اس کو. وہ بنانے والی جو ہوتی تھی وہاں ناشتہ بناتی تھی تو انڈے سے نکلتے ہیں نا مرغی انڈا دیتی تھی. لیکن ذرا دیر کر دو اور سنڈے کو آپ لینے نہ جائیں. مرغی تو محبت ہوتی ہے اپنے انڈے سے. اس میں سے نکلے بچے سے ہوتی ہے اور مرغی اس پہ بیٹھی رہے. بیٹھ کے اس پہ کر دے مراقبہ اپنی محبت کا. جب کچھ دن نہیں آئیں گے تو پھر وہ انڈا پھٹ کے اس میں چوزا نکل آتا ہے اندر. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں آپ چوزا کیسے بنا ہے. وہ چوزا جو نکلا ہے انڈے سے نہیں بلکہ اس کی مرغی کی صحبت سے نکلا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب کوئی مرید بنتا ہے وہ مرید ہی ہوتا ہے انڈے ہی ہوتا ہے. لیکن جب صحبت کے اندر بیٹھ جاتا ہے شیخ کے تو پھر وہ اللہ بن جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر وہ گناہگار نہیں رہتا. سبحان اللہ نہیں سمجھے بات. سبحان اللہ. تو جتنی زیادہ مرغی بیٹھتی ہے نا انڈے کے اوپر اتنی بہترین چوزا نکلتا ہے اس میں. جتنا مرید کی شیخ میں بیٹھتا ہے نا اس کے پروں کے اندر بیٹھا رہتا ہے نا سوتا رہتا ہے. اچھے مشائخ اس کو بٹھائے رکھتے ہیں دبائے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے یہ تمہیں ایک مقام مل جائے گا آخر میں. احسان ماننا چاہیے بجائے آپ جا کے بعد میں کہتے ہیں سب بڑا لمبا ذکر کر دیا یار آج تو میرے کمر سے درد ہو گیا پہلے ہی ویسے تھوڑا اور ہو گیا. ایسا تو نہیں ہوتا. مانتے رہے ہم نے اپنا کام کرنے آپ کو جنت میں پہنچا کے چھوڑا. ہاتھ جو پکڑے تھے بچوں سے میں باتیں بتایا کروں اپنے ایپ صحیح کرتے رہنا انشاءاللہ. پھر کوئی فکر نہیں. ایپ صحیح نہیں کریں گے اپنی ڈیفیکٹ پھر نہیں بنے گا کام. تو میں کہہ رہا تھا عمل کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ کیا چیز ہے جی؟ انٹینشن نیت. عمل کے لیے ایمان کے بعد عمل چاہیے اور عمل کے لیے کیا چاہیے؟ نیت چاہیے. اگر نیت ہم نے صحیح کی اور نیت کون سی ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے. فار دا سیک آف اللہ. جب اللہ کے لیے آپ اس کام کو اٹھیں گے انشاءاللہ اللہ قسم کھا کہتا ہوں کہ کتنا بھی وہ مشکل کام ہو کبھی مشکل لگے گی نہیں. اسی وقت آپ شیخ کی بات مانیں گے. چہرے سے ہی کرا دے گا جسم سے ہی کرائے گا. کیوں؟ کیوں آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اور آپ عمل کر رہے ہیں. جو آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے ایمان کا اس ٹیسٹ میں آپ کو شیخ پاس کرا رہا ہے. یہ میرا نہیں ہوگا یہ رب کا حکم تھا تو اس رب کے حکم کو تجھ سے منوانا چاہتا ہوں. جو تو نہیں کرنا چاہتا تھا تو میں تجھ سے وہ منوا رہا ہوں. اور جس نے کی نیت خراب وہ انڈے پھر انڈا ہی رہتا ہے. وہ گندا ہو جاتا ہے. انڈے گندے بھی ہوتے ہیں نا. گندے انڈے بھی تو ہوتے ہیں نا خراب. انڈا بھی نہیں رہتا. پھر اس میں بو آنے شروع ہوتی ہے. نہ کوئی کھاتا اس کو نہ اس سے
نہ اس میں سے چوزا نکلتا ہے. انٹینشن کرے کہ جس وقت بھی دین کا کوئی کام کرنے لگے آدمی دین پہ چلا جائے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہر چیز کو لا کرنا ہے محبت کو. ورنہ ایک رتبہ ایک تھیلا بھی نہیں ملے گا. آخرت بڑے بڑے اعمال والے لوگ استغفر اللہ جہنم کی طرف بھاگ رہے ہوں گے صرف اسی وجہ سے کہ ان کی نیتیں غلط تھی. اس سے دنیا کمانا، انہوں نے مال کمائے، آخرت کمائے، عہدے کمائے، پھر دنیا کو بنایا، پھیلایا، اس کو انوالو کر کے اس کا سہارا لے کر اور سوچا بھی کہ فائدہ ہوگا اس کا. اللہ تو کچھ نہیں کہے گا. وہ تو ٹیسٹ ہے. جب آپ ایگزامینیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں، حال میں بیٹھے ہوتے ہیں، امتحان پرچہ دے رہے ہوتے ہیں تو کوئی آپ کو کچھ کہتا ہے؟ کوئی گھومتے کہ لکھ لو جو لکھنا ہے، آپ پورا کر لیں اپنا پرچہ، بس 2 گھنٹے ٹائم ہے. اس سے اللہ ٹیسٹ لے رہے ہیں ہمارا. وہ کیوں انٹرفیئر کرے؟ وہ تو رزلٹ کا انتظار پہ کرے گا نا جو آ جاؤ کہ کتنا کام تم نے کیا. شیخ کے پاس کیوں جاتا ہے؟ شیخ کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ موٹیویٹ کرتا رہتا ہے، بتاتا رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں نہیں؟ قرآن کی کتنی اچھی ہے. فویل للقاسۃ قلوبہم من ذکر اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، لٹ گئے. کس چیز سے؟ دل کی سختی سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے فیل القاسۃ القلوب. برباد ہو جاتا ہے انسان، تباہ ہو جاتا ہے. اس کے سارے عملوں کی نیت ساری شیطانی چالی ہوتی ہے. سچی سے دنیا ہی مقصود، دنیا آخرت اس کو تعلق نہیں ہوتا، اس سے اللہ کے لیے نہیں ہوتی. جلدی ڈر جاتا ہے، قربانی کا مزہ اس میں نہیں ہوتا. یہ ہے فیل القاسۃ القلوب. بھائی کی بربادی. کیوں ہوتی ہیں یہ سب چیزیں؟ یہ قسوت قلب کی وجہ سے ہوتے ہیں، دل کی سختی سے ہوتا ہے یہ ساری چیزیں. بات سمجھ آ رہی؟ سبحان اللہ. انسان ٹیسٹ میں کیوں فیل ہوتا ہے؟ اس میں کہ اس کا دل سخت ہے، پتھر ہے، بس کچھ اثر نہیں ہوتا اس کو. قاسۃ القلوب ہے. من ذکر اللہ. اللہ نے دھیان فرمایا کس کے حل ہم نے رکھا ہے؟ وہ حل کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر چیز تیرے دل کو سخت کر دے گی. علم حاصل کرے گا، فقہ حاصل کرے گا، تفسیریں پڑھے گا، جو کچھ بھی پڑھے گا تیرے دل کو سخت کر دے گا. وہ بس اسے اور بڑھائے گا، اور چیزیں پیدا کرے گا، اور فرقے بنیں گے، اور مناظرے ہوں گے. اب دیکھ لیں آج کل کیا ہے، عجیب طوفان مچا ہے. کہتا ہے 20 تراویح کو، 8 تراویح کو پڑھتا کو، ایسا فتنہ کو. تو کہتا ہے تراویح کو ہی نہیں. مصیبت یہ ہے کہ پہلے تو یہ علاقے میں ہوتی تھی ایک جگہ میں، اب تو کیونکہ میڈیا ایسا ہے کہ ساری دنیا میں پھیلی ہوئی یہ بات. ایسے ایسے لوگوں کو یقین ختم کر دیے لوگوں کے کہ انہوں نے تراویح جوڑ دی. بھائی شیطانوں کو تو بانا چاہیے نا، چک چاہیے نا. جی فلاں عالم کہہ رہے ہیں، فلاں مولانا کہہ رہے ہیں، اتنے بڑے حدیث کے ماسٹر ہیں. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ فتنوں کا زمانہ بڑھ رہا ہے. یہ دجالی فتنہ چل چکا ہے. یہ دجال تھا اور کیا کر رہا ہے کام؟ یہ میڈیا ہے، یہ سب سے بڑا دجال ہے جو ہر جگہ پہنچ جاتا ہے. اس کی فتنے کی جو چیزیں بتائی گئی اس کی وہ عمل کیا کریں. آپ سورہ کاف کی آیت پڑھا کریں، پہلی اور آخری 10 آیت. سبحان اللہ. دجال کا انتظار نہیں کریں، آ گیا ہے دجال. اور کیا کرنا ہے دجال؟ ہر گھر گھر کرنے پہنچی ہے دجالیت.
ایک عمر اتنے عرصے چلتا ہے، ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے، نبی سے ثابت ہے، اسلاف قابر اولیاء اللہ قابرین، اس عمر کو کہہ رہی ہے ہی نہیں، تو ظاہری غلط لوگ بدعتی ہیں، بدعت کہہ رہے ہیں. اب پتہ ہے دل کو سخت ہوئے لوگوں کے، کہتے ہیں خواب کا کھڑے ہیں بس یار مسجد میں جا کے، وہ کہتے ہیں آرام کرو، کہتے ہیں جی آرام کرو گھر میں بیٹھو، کیا تم جا کے شروع رہتے ہو، ثابت ہی نہیں تراویح ہے، بس آپ آرام سے روزہ کھولو، گھر چلے آرام سے سو پیو، اپنے کام شام کرو، صبح فجر کی نماز پڑھ لو. سوچ سکتے ہیں ایسا، لیکن اس پہ عمل کرنے والے بہت ہو گئے. کیوں؟ سیاست القلوب، قلوب جو سخت انسانوں کی. کس وقت سخت ہے؟ اللہ نے بتائی وجہ. اس کی وجہ یہ کہ ذکر نہیں کرتے یہ لوگ. جو عالم، جو حافظ، جو قاری، جو محدث، جو جتنے بھی ہیں، آپ سب سے پہلے سوچیں کہ یہ ذاکر ہے، ورنہ اس کا بیان نہ سنیں. میں آپ کو بالکل بتا رہا ہوں. سب دجال کے پیروکاری ہوں گی، 70,000 علماء اس کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گے. یہ بتا رہا ہوں آپ کو. لچھی دار تقریروں میں یہ حدیثیں، قرآن، بخاری ختم ہو گئے زمانے. فویل للقاسیۃ قلوب من ذکر اللہ، بغیر اللہ کے ذکر کے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے دل سیاہ اور سخت ہیں، اور ایسے دلوں پہ تباہی ہے، بربادی ہے، وہاں سوائے خرافت کے کچھ نہیں نکلے گا. یہ قرآن جو ہے ہدایت بھی دے جاتا ہے اور دوزخ میں بھی گھساتا ہے، یہی قرآن پڑھنے والا. تین گھنٹے لگے ہیں آج مجھے ایک خاتون سے بات کرنے میں، یہ چیز سمجھانے میں. ان کی اساتذہ کی لسٹ کے اندر بڑے بڑے آدمی تھے، ڈاکٹر اسرار اور یہ فلاں کے لوگوں میں. الحمدللہ سنما الحمدللہ حضرت کی دعا سے مان گئی بات چیت. کہتے آج بھوت اتر گیا جناب میرا، سیدھا وہیں سے آ رہا ہوں. صبح سے بول رہا ہوں 5 بجے سے اب تک بولے جا آپ کے سامنے. ابھی آپ کے سامنے بستر سے اٹھا ہوں میں تو سخت بیمار آدمی ہوں، پتہ ہے. ایک سامنے کہتے واللہ جی بات ہوتے ہیں کہ اس طرح تو آپ کی صحت ماشاءاللہ پہلے سے زیادہ صحیح نظر آ رہی ہے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں بھائی، بس جھوٹ تھوڑی بولیں گے چاہے. کہتے وہ رونق کہ ماشاء اللہ آپ کے چہرے پہ، اور میں نماز دیکھ رہا تھا جس طریقے سے آپ نماز پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ. ہم تو کرسی بیٹھ میں کہا ماشاء اللہ کہہ دے یار مارا جاؤں گا. مجھے پتہ ہے آپ کو پتہ ہے اس وقت بیمار ہوں میں. بہت مشکل ہے کسی کے دماغ کو سمجھانا آج دین کو. دجالی فتنہ ہے، کیونکہ دجال ایسے ہے کہ نبی پاک نے اپنے زمانے سے کہتے اس سے پناہ مانگنا شروع ہو جائے. واقعہ نہیں کہ مذاق کیا تمام امہات المومنین ایک پیچھے چھپ گئی تھی جا کے کہ دجال نکل آیا. حدیث کے اندر واقعہ ہے نا، ام سلمہ تھی چھپی تھی. سمجھ میں کہ کیا ہوا، کیا ہوئی، کیا گھر کا معاملہ تھا نہیں، اس کی ازواج تھی تو ساری ہنسنے لگی. کہتے وہ تو چھپی بیٹھی تھی کونے کے اندر. کیا وہ کہتے دجال نکل آیا. ہم نے اس کو ڈرایا تو ڈر گئی. پھر ہم گئے ان کو سمجھایا کہ ان کو نکال کے لائے. ایسی کوئی واقعہ اگر میرے ذہن میں پڑا تو آج یاد آیا، مطلب شاید تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو. تو اس وقت یہ ہماری اماں جان ڈر رہی ہیں تو آپ بے فکر ہو گئے. جب گناہ کرتے ہیں اور جب سی بات آپ کے دل میں نہیں اتر رہی ہے تو آپ کو پتہ نہیں دجالی فتنہ آپ پہ جادو کر گیا ہے، اپنا کام کر گیا ہے پورا. وہ دجالی فتنہ کام کر گیا ہے، دجال میں چلے گئے ہیں آپ. وہ زمانہ ختم ہو گیا جب کبھی علماء کرام ہوتے تھے جن کی باتوں سے قلوب بدل جاتے تھے، انسانوں کے رنگ بدل جاتے تھے ان کی گفتگو سے. مختصر گفتگو تو تھی، سبحان اللہ. آدمی ایمان لے کے اٹھتا تھا وہاں سے. یہ
سب دکانداری ہیں آپ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی پرائرٹی جو دی ہے کون سی دی ہے؟ انما الاعمال بالنیات. سبحان اللہ. جب بھی کوئی چیز کے دیکھنا ہے، کسی عمل کو آپ نے دیکھنا ہے، سب سے پہلے اس کی نیت کو ٹٹولو، پھر نیت کے ذریعے وہ سارے کام کرے گا. کہ مریض صاحب کیا کام کر رہے ہیں، جانشین صاحب کیا کام کر رہے ہیں، خانقاہوں کے کیا حال ہو رہے ہیں، اس سے پتہ چلے گا ان حالات سے کہ میرے بھائی کی نیت کدھر جا رہی تھی، کدھر تھا. کیونکہ دجالی فتنہ اثر کر جاتا ہے انسان پر. کسی کو کتنی فرصت ہو، لا ہمیں تو کوئی ہے کہ جس وقت تو اللہ کے ذکر میں بیٹھ تو لا ہونی چاہیے، غیر سے دل سے ہر چیز نکل جائے دل کے اندر. آج کہتے ہیں ذکر بدعت ہے جی، ثابت کرو جی. سارے اہل حدیث پارٹی جتنی بھی ہے، ڈاکٹر اسرار پارٹی سارے جماعت اسلامی جتنے لوگ ہیں سارے اسی کام پہ لگے. بدعت ہے، بڑی جی بدعت. عبد القادر جیلانی کرتے رہے ماشاء اللہ، مجدد چشتی کرتے رہے، جو مجدد ثانی کرتے رہے جنہیں پورے ہندوستان کو بدل دیا. میں نے کہا ہندوستان ایسا نہ ہوتا اگر مجدد نہ پیدا ہوتے ہیں. وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں نا آج داروں میں جو کھلے سارے، یہ ایک فقیر کی مہربانی ہے سر، جس نے آخر رنگ کی رسول چڑھایا سب پر. کر سکتا ہے بادشاہ سے ٹکر؟ تم تو ایک ٹیکس انسپیکٹر ہے تو اس کے سامنے نہیں کھڑے تو پیشاب نکل جاتا ہے، تمہارا چھپا لیتے اپنی فائل سائز کہ ٹیکس پوچھے گا یا پوچھے گا ساری رات آپ کو نیند نہیں آتی، ٹیکس ہی صحیح کرتے رہتے ہیں اپنے. پتہ چلے نا انسپیکٹر آ رہا ہے ٹیکس والا، وہ دسی وہ پیپر والے کیوں جھوٹ بولتے پہلے، کیوں جھوٹ سائن کرتے ہو، کیوں آرام نہیں کرتے ہو، صافے پہنتے ہو، امام پہ تو ذکر کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو. جھوٹ لکھنے کا بھی جھوٹ ہے، بولنے کا بھی جھوٹ ہے، سننے کا بھی جھوٹ ہے، چلنے کے سارے جھوٹ ہیں. اور جھوٹ کی سزا کیا ہے؟ کیا سزا ہے؟ لعنت اللہ القاسبین. کیوں گرفتار ہے؟ دل سخت ہے. جس کا دل سخت ہوگا ایک ہی ڈیمانڈ کرتا ہے دل آپ کا، اللہ اللہ نہیں کرے گا. اور مال اور پلان، اور کی چیز اور پلان، اور تعلق اس کا پراسپرٹی ہے ورڈ سے ہوگا، آخر سے کوئی تعلق اس کا. اس کے اعمال بھی جتنے ہو رہے ہیں یہ قرآن یہ بتا رہے ہیں، میں اگر نہیں تو یہی ہو رہے ہو. سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہیں باتیں؟ سب سے بڑی چیز انسان کو ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز عمل ہے جو اللہ کرنا ہے، ٹیسٹ سب سے بڑا. اور عمل کے لیے سب سے بڑی چیز بولو ختم، معاملہ ختم. اب اس نیت پہ نکلیں گے پھل جتنے گے. جو درخت لگائیں گے نا آپ، نیت کیا ہے کہ جو درخت لگائیں گے، اگر آپ نے درخت دنیا کا لگایا وہ دنیا کے پھول نکلتے رہیں گے اس عمل سے. مرید ہونے کے بعد دنیا ایسے مرید ہے دنیا پھلے گی. آپ ایک منٹ کا توازن نہ کریں. آپ کہ تجھے کتنے سال ہو گئے؟ مجھے 30 سال ہو گئے. چلا مقابلہ کر، تجھے کیا ملا؟ لیکن مجھے تو بڑا کچھ ملا، اے بھی ملا. دنیا بڑھتی نظر آئے گی آپ کو، اس کی ساری چینجز کی دنیا میں آپ کو نظر آئیں گے. ایک دوسرے تجھے کیا ملا؟ کہتے یہ بھی گیا، یہ بھی گیا، یہ بھی گیا، یہ بھی، کیونکہ یہ سب حرام کے مجھے چھوڑنا پڑتا تھا. وہ آتا رہا ڈاش دیتا رہا، یہ میں پڑھتا. ہاں دونوں مجھے ایک ہی جگہ سے ذکر کرتے ہیں. فرق کس میں آ گیا؟ انما الاعمال، اس کی نیت، اس کا نیت یہ تھی، اس کی نیت یہ تھی. اللہ نے اس نیت سے یہ پھل دینا شروع کر دیا، اس نیت سے اس کو یہ پھل دینا شروع کر دیا. فائدہ دونوں کا ہوا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ فائدہ دونوں اٹھ رہے ہیں. لیکن یہ جو فائدہ ہے کب تک کے لیے؟ بہت تھوڑے عرصے کے لیے ختم ہو جائے گا، زہر بن جائے گا. یہ جو فائدہ ہے سبحان اللہ، یہ کب ہوگا؟ یہ نہ ختم ہونے والا فائدہ. سبحان اللہ. دیکھ لو کدھر ترقی ہو رہی ہے بھائی، اپنے اوپر محاسبہ کر لو. مجھے اتنے سال ہو گئے تو مجھے کہاں ترقی ہوئی ہے؟ کتنا اپنے خاندانوں کو فائدہ پتا ہے، کتنا ان کو آگے بڑھایا ہے، کتنی دین تھی ہر چیز تم کر یا تم کر یا تم کر.
پہلی چیز کیا ہے؟ پھر عمل کے ساتھ چاہیے نیت کیسی ہونی چاہیے؟ جو کام بھی ہو کس کے لیے؟ دو مریدوں کا مقابلہ ہوگا، کون سا مرید آ گیا ہے؟ جس کا درخت کون سا پھل دے رہا ہے؟ دنیا کا یا آخرت کا؟ سیدھی بات، پھل دونوں میں لگ رہے ہیں، گل مک گئی، پھل تو دونوں طرف لگ رہے ہیں۔ تو اب نیتوں کو کیسے صحیح کریں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ فعل القصد، بربادی جو ہوئی اس لیے کہ دل سخت، دجال حملہ کر ہی نہیں سکتا اس شخص پہ جس کا دل ماشاءاللہ ذکر سے پر ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ذکر، یہ سن لیں، وہ ذکر جو ذکر انسان اللہ کے لیے کر رہا ہے، جو امید اللہ کے لیے، جو دنیا کے لیے کر رہا ہے، اس کا درخت دنیا کا اوپر چل رہا ہے، درخت ذکر تو کر رہا ہے وہ بھی، لیکن فائدہ کہاں ہو رہا ہے اس کو؟ جو اس کی نیت تھی۔ لیکن جو انسان اللہ کے لیے ذکر کر رہا ہے اس کا دل سخت نہیں ہوگا، اس کا دل سخت ہوگا، ذکر بھی کر، آپ کے ذکر کا اثر نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے، بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے، سب ذکر کا اثر ہی نہیں ہو رہا دل پر، مرتب نہیں ہو رہا ذکر۔ وجہ اس کی کیا ہوگی کہ تیری نیت ہی غلط ہے، بیوقوف، اس لیے اثر نہیں ہو رہا، ورنہ اس پہ کیوں اثر ہو رہا؟ تیرے پہ اثر نہیں ہو رہا کہ تیری نیت صحیح نہیں ہے، تو اپنی نیت کا پھل لے رہا ہے، جو تجھے چاہیے تو مل رہا ہے۔ باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اصلاح ہو رہی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محاسبہ کو مجھے فائدہ کہاں ہوا ہے بھائی؟ دنیا میں فائدہ ہوا ہے مجھے، سے آپ میں فائدہ ہوا، اتنی ذکر اذکار میں کرتا رہا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ذکر ہے کہ ذکر کرو، دل نرم ہو جائے گا، دل نرم ہو جائے گا، امن اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ورنہ ہو سکتا ہی نہیں، جس کو قرآن کہتے ہیں میں کیسے مان جاؤں کہ جو لوگ ذکر نہیں کرتے ان کے عمل اللہ کے ہاں مقبول ہیں ہی نہیں۔ کتنے دعوے کرتے ہیں مولانا، بیٹھ کے مفتی آپ کے سامنے نعرے کرتے رہے، اور نہیں ایسا ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے کہ ذکر کر، دیکھیں یہ رمضان کیوں آیا، ایک دلیل دے دیتا ہوں آپ۔ جب رمضان نہیں آنے والا تھا تو کس نے بیان دیا؟ اللہ کے نبی نے، اس سے بڑھ تو کوئی بتانے والا ہے ہی نہیں کیفیت۔ کیا انہوں نے کہا کہ رمضان آنے والا ہے، مہینہ آنے والا ہے، آپ نے فرمایا نا؟ رمضان سے پہلے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ کوئی آدمی اس کو لوز نہ کر دے، ٹھیک ہے نا، یہ بات تھی۔ پھر دوسرا چلتا ہے آدم، چلو آ گیا، ان کی کری، کون سی عبادت کریں، کہاں جائیں، کدھر جائیں، کفر کریں۔ اللہ کے نبی نے حسن رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سب سے پہلے لوگ پڑھتے ہیں، اس میں مختصر پورا دیپاشا دے دیا، ایٹیٹیوڈ، لیکن کرنا وہ نہیں ہے ہم نے، اس میں سے کوئی بھی عمل وہ نہیں کر رہا آدمی، بشرط رمضان میں کر رہا۔ جو اللہ کے نبی نے بتایا وہ اس رمضان میں فرض ہے، جو اللہ کے نبی نے نہیں بتایا وہ سب سمجھ کر رہے ہیں، لوگ زور زور سے کر رہے ہیں۔ غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اس چارٹ کو کوئی دیکھتے ہی نہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، کیا کیا تلقین کی اللہ کے نبی نے کہ تم غمخواری کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے نا سارے بات، یہ چیز ہے، کوئی آدمی نہیں پڑھتا اس چارٹ کو۔ پھر اس میں اللہ نے فرمایا ترودون بما ربکم، یہ اصل میں جو مہینہ آیا ہے تمہیں، کیونکہ تم بہت گندے ہوئے تھے، بہت تو منزل سے اپنے بھٹک چکے تھے، تو اصل میں مہینہ آیا اس لیے ہے کہ تم اللہ کو خوش کر دو، راضی کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون بتا رہے؟ مفتی نہیں، جو جانتے اس مہینے کے بارے میں۔ سبحان اللہ۔ ہم نہیں پڑھتے وہ چارٹ کہ اللہ کو راضی کرو آپ اس میں،
پہلے تو ساری چیزیں بتائیں کہ یہ ہے اس مہینے میں غمخواری ہے، صبر ہے، اور سب کچھ پتہ ہے، اسباب اتنے ہوں گے، اتنے نفل کے اسباب دیے جائیں گے. ابھی ان کی حکمتیں ہیں کہ کسی کو بتانا شروع ہو تو پھر تو بڑا ماشاء اللہ نبی ہم نکلی حدیث ہے، کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے نا کہ کیا کچھ اس کے اندر ہوں گی باتیں. تو فرمایا صفی مہینہ جو ہے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کا مہینہ ہے. تم اس میں اور رمضان میں دوسرا کام نہیں کرنا، راضی کرنا اللہ تعالیٰ کو. اللہ کیوں تم سے راضی نہیں ہے؟ اس لیے راضی نہیں کہ تمہارے دل بہت سخت ہیں اور تم سختی کے ساتھ ان دلوں سے تم نے بڑے شیطانیت کی ہوئی ہے، سارے کام تم نے دنیا کے لیے کرتے ہو، اللہ کے لیے تم نہیں ہو. تو اللہ تعالیٰ کا فرمایا کہ اس مہینے میں وہ چیز ہم تمہیں دے رہے ہیں تاکہ تم صحیح ہو. تو پھر اللہ کے نبی نے خود ہی فرمایا کہ اس مہینے میں جو سب سے زیادہ ضرور چیز تم نے کرنی ہے جس سے اللہ راضی ہوں گے اور جس سے تمہارے قلوب صحیح ہوں گے، جو تمہیں بعد میں بھی کرنے چاہیے تھے، اسی وجہ سے تم برباد ہو. فَيْلُ قلوب، اسی وجہ سے تمہارے دل برباد ہوئے. ہم تمہیں پھر بتاتے ہیں کہ رمضان کے اندر سب سے زیادہ 4 کام کر لو. اللہ کے نبی فرمایا اللہ سے توبہ مانگ لو، کثرت ذکر کر لو، جنت والے کام کر لو، دوزخ سے بچنے والے کام کرو. یہ 4 چیزیں ہم نے کرنی تھی، وہ کچھ نہیں تھا. یہ قرآن سے لگے تو ادھر لگے تو فلاں لگے ادھر لگے، اور جو رمضان چلا جائے گا وہ تے ٹھپا تے ٹھپا. کسی نے ان 4 کاموں سے کسی نے کیے ہی نہیں ہو. نہ کسی نے سچی توبہ کی ہوگی، نہ کسی نے کثرت ذکر کیا ہوگا، نہ کسی نے جنت والے اعمال کیے ہوں گے، نہ کسی نے نیکیوں کو دوزخ سے بچنے والے کوئی اعمال کیے. بات سمجھے میرے بھائی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا سا مہینہ کام کرنے. کس نے بتائی یہ بات؟ اللہ کو راضی کرو. راضی کرنے کے بعد سب سے پہلے کام کیا؟ ذکر اللہ کی کثرت کرو. کیوں؟ ذکر کرو گے تو تمہارے قلوب صحیح ہوں گے، تمہارے قلوب صحیح ہوں گے تو تمہاری نیتیں صحیح ہوں گی، تمہاری نیتیں صحیح ہوں گی تو تمہارے عمل وہ ہوں گے جس کو اللہ قبول فرما لیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مثال بھی دی کہ چاہے اگر تو کسی کو اتنا بھی کھلا دے کہ ایک کھجور ہی کھلا دے تو وہ بھی تجھے جنت میں لے جائے گی. جب نیت صحیح ہوتی ہے تو اتنا قیمتی بن جاتا ہے وہ عمل، اس کا اتنا قیمتی بن جاتا ہے کہ ایک چھوٹی سی نیکی بھی وہ صحیح نیت کے ساتھ کر دے تو اللہ تعالیٰ 7 جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. اور کیا بتایا تم سے؟ سمجھ آئیں گی باتیں یہاں تک؟ اس میں عمل ہوگا انشاءاللہ. پہلے کیا چیز کرنی ہے؟ توبہ. کون بتا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی. اس کے بعد ذکر میں لگ جاؤ. پھر کیسے کریں گے؟ چپ کر جب میں کرا دوں گا انشاءاللہ 3 بجے سے کرا کے دوں گا. اللہ نبی ہمت تم کرو، ذکر ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ کیسے مزے بیٹھے نہ کوئی تقریر نہ لینا دینا نہ بھائی او فلاں فلاں چندہ دے دو فلاں دے دو، یہ کچھ نہیں. اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کے ساتھ کھجور پانی پی کے روزہ کھول لیں. سبحان اللہ. ابھی گھر ہی پہنچیں گے ماشاء اللہ فوراً عشاء کا ٹائم ہوا پھر وہ کڑے جائیں گے. جلدی گھڑی دیکھیں گے کردی تراویح کب ختم ہونی تاکہ جا کے ذکر کی مجلس کریں. ہمارا تراویح سے کیا کام ہے؟ وہ کرنے کی آج وہاں پڑھنے جائیں گے، اس کی آواز اچھی وہاں پڑھنے جائیں گے، سیدھے کھڑے رہتے ہیں بس جو بھی قرآن سنا رہا ہے الحمدللہ مزہ آ رہا ہے. کیوں؟ مزہ دل لے رہا ہے. وہ انتظار کر رہا ہے بند ہو تو نیچے بھاگیں. تقریر ہونے والی، یہ آنے والے انڈیا پاکستان سے ہیں، ہماری خوش قسمتی تیری خوش چپکے سے نکل جاؤ. کیوں؟ ہم نے وہ کام کرنا جو اللہ کے نبی نے بتایا. ہماری بات مانے، اللہ کے نبی کی بات مانے. ہم کو متکبر نہیں ہم اچھے ہیں بہت تجھے نہیں. اللہ کے نبی نے کہا اس کو یہ کام کرنا ہے، ہم بھاگے جا رہے ہیں. پتہ چلتا ہے اللہ نے جب کہا اللہ کے نبی نے کہا تو یہ مجلس بھی انہیں کی مجلس ہے، انہیں ترتیب دی یہ مجلس ہے. کہیں گے ذکر میں عورتیں مرد شامل ہو جائیں اللہ کے ذکر کی مجلس میں. تو وہ اگر نہیں سب نے جو آج باتیں ہوئی ہیں، بندے ہیں نا، خطا کی پتلے ہر آدمی کو
وہ اولیاء کتب سے نہیں بیٹھے. جو ہمارے آج باتیں ہوئی ہیں جس میں کوئی ہمیں ڈیفیکٹ ہے، اللہ کے علم ہے کہ اللہ تعالیٰ میں غلطی کرتا رہا ہوں، کام بڑی غلط نیت تھی. میں تو بڑے ہی بغور ہو گیا. اگر کلمہ ہوتا جاتے میں کیا کرتا؟ میرا درخت تو کچھ اور دیتا رہا. نیتی میری غلط تھی. میں تو ذکر میں فائدے کو اٹھا سکتا. دنیا کا مطلب شہرت، بس رشتے داروں کو آگے کرتا رہا، خود آگے ہوتا رہا، بس چوداہٹ بناتے رہے، یہ کام کرتے رہے، فلاں کام کرتے رہے، دکان میں مکان چمکاتے رہے، پیچھے ٹھپا لگا دیا حضرت صاحب کو. چل قصہ ختم. ریکمینڈ ہوتی بات ٹک. مصیبت یہ ہے کہ میرے نام سے ادار ہی مانگو تو لوگ ادار دے دیتے. ہنسا نے کیا چلو پھر جاتے. بس بتاؤ، یہ ہے نا درخت لگا نیت کے معاملہ ہے نا. وہ کوئی ادھر فائدہ اٹھا رہا ہے، کوئی ادھر فائدہ اٹھا رہا ہے، فائدہ دونوں اٹھا رہے ہیں حضرت صاحب سے. تو آپ سوچ لیں، ذکر کر رہے ہیں نا سامنے، ذکر کی مجلس کو ضائع نہ کریں. ٹائم بہت شارٹ گزر رہے ہیں، بڑے نخرے میں آئے، دل کرتے آ جاتے ہیں. پتہ لگنا ہے ان لوگوں کو سارا کیسے رمضان ضائع کر رہے ہیں. اتنے اچھے بچے وہ لوگ ہیں جو کوئی مجلس نہیں چھوڑتے. الحمدللہ پیدل چل کے آتے ہیں، دور سے آتے ہیں بیچارے. چلو اللہ کے ذکر میں بیٹھے. دور دور شہر سے آتا ہے بیچارہ. بچہ بھی آتا تو دور شہر سے، آنکھیں بند ہو رہی تھی. میں خود کہہ رہا ہوں یار بہت تھکا ہے بیچارہ، یہ گری نہ جا کے بیان بھی کیا سناتا. بیٹھتے ہیں، آتے ہیں، سنتے ہیں. محبت کا جذبہ ہے. کوئی اس کو آگے نہیں کیا جا رہا، کچھ کو پہنچا نہیں کی جا رہی. نہیں جی چپ چپ بیٹھے ہیں، بچے نکل جاتے ہیں. بڑے اللہ کے اولیاء نہیں آگے ہونے چاہیے. پتہ چلے بس ہمارے بچے ہیں، ہماری اولاد ہے، ہم اس خانقاہ کے مالک ہیں، ہمیں چاہیے. استغفار پڑھیں، اس میں زندگی سے ہے کہ نا پھر جتنا پیچھے گزرے تو گزرے. اب نئے سے صحیح رمضان گزارے. توبہ جس نے توبہ نہیں کی تو خیر وہ تو فارغ ہے شخص. اس کیا ہے ابھی تک جس کا دل نہیں کھلا نا تو اللہ نے کہہ دیا قصد قلوب فعل قصد قلوب، سوائے اس کی زندگی میں شیطانیت کے حاضرانیت کچھ نہیں نکلے گا. آپ دیکھ لینا ایسے شخص جس نے توبہ نہیں کیا نا رمضان میں، اس کی زندگی تو اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ اس کے اندر سے شیطان ہی پیدا ہوں گے سارے ازل تک پورا. یہ اس وقت جو ہے دجالی فکر اس گرز میں شامل کر دیا اللہ پاک نے اس شخص کو پکا کہ جس کو رمضان میں توبہ تفریح کرو، جس عورت کو جس مرد کو ختم، وہ تو ختم فارغ. اللہ اپنی ماؤں کو، اولادوں کو، بہنوں کو سمجھاؤ یہ باتیں دنیا کی کسی کتنی بھی ہے. ایک صاحب ہیں دکن میں، وہ عالم آئے تھے، ہمارے اجتماع پہ آئے تھے. عالم بہت بڑے مفتی ہیں انڈیا کے. انہوں نے اجتماع دیکھا تو ان کو تو حیران ہو گئی، یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ ہم تو انگلینڈ کا نام سمجھتے تھے، انگلینڈ کا نام لیتی بس بدماشیاں اور یہ اور گوریاں کام سمجھ. تو وہ ملنے آئے مجھے، اجتماع کی بات کر رہا ہوں آپ سے. ایسی مجھے بات کریں، میں کیسے جا سکتا ہوں یہاں سے؟ میں کہ جب ہندوستان چھوڑیں بات، آج تو یہاں تو نظر ہم نے دیکھے نہیں پورے ہندوستان جو یہاں مزہ آ رہا ہے. حیدرآباد سے حیدرآباد کے لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں ماشاء اللہ. بڑا بہت بڑا گروپ ہے حیدرآباد کا میرا، بہت بڑا گروپ ہے ماشاء اللہ. یہ سارے بیت ہوئے ہیں مکہ مدینے میں میرے ساتھ. ویری نائس پیپل، ویری نائس پیپل، بہت اچھے لوگ، سچے درویش ماشاء اللہ. دو جگہ کے لوگ مجھے ایسے سمٹتے ہیں، میں حیران ہو جاتا ہوں. پاکستان کے جہلم کے لوگ کہیں بھی ہوں، جہلم گئے نا اس نے چپک جانا ہے میرے ساتھ. اور ہندوستان کے دکن کے لوگ کہیں بھی ہوں چپک جاتے ہیں مجھے، ایک دم مقناطیس لگتا ہے. پتہ نہیں یہ کیا وجہ ہے. یہ دو جگہیں عجیب ہیں. تو میں کہ چلیں، میں اس قابل تو نہیں ہوں، مسجد بڑی بڑی وہاں تو مشائخ بیٹھے ہیں، وہاں سے آپ آئے، چھوڑیں ہم مجھے بات کریں. ان کے والد صاحب تھے، ان کی والدہ تھیں، ضعیف بھی ہیں ماشاء اللہ. وہ سہارنپور کے تھے، پتہ نہیں کس جگہ میں رہتے تھے، نظام میں
جو ہے ہمارا ان میں وہ بیٹھتے ہیں انعام صاحب سے بھی، ان سے بیٹھتے سب سے، ان کو فون آ گیا رات کے 1:30 بجے مجھے، رو رہے ان کے والد صاحب۔ جی فرمائے کسی میرے بیٹے گئے تھے مفتی فلاں، اور پتہ نہیں جس نے ان کو بھیجا تھا اس کا نام لیا، لنڈن میں وہ صاحب ہے، تو انہوں نے جا کے آپ کے بارے میں بات کی تو مجھے اتنا یقین نہیں، جب انہوں نے آپ کا وہ جو تھا ذکر کھولا تو کہنے لگے میرا سینہ کھل گیا اسی وقت سے، میں فلاں فلاں مشائخ سے بیعت ہوں آلریڈی۔ کہتے ہیں یہ ذکر کا انداز، یہ چیزیں حضرت ہم نے کبھی سنی نہیں ایسی چیز، اتنا متاثر کرتی ہیں۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آج ساری رات جاگے ہیں کہ ہم سے آپ کو ٹیلی فون مل جائے ہمارا، اس وقت سے ہمارا سحری کا ٹائم ہے اور رات سے جاگ رہے ہیں ہم لوگ، ہم میاں بیوی دونوں، جب سے ہمارے بیٹے نے ہمیں بتایا۔ بڑے سوزے آدمی، بہت بڑے عالم قسم کے آدمی تھے، تو مجھے آپ شامل کریں جماعت کے ساتھ۔ حیدرآباد کے تھے، میں نے پھر ان کو ذکر دیا، بتا دیا سب کچھ، میں انتہا دعائیں دے رہے تھے۔ تو جس کو رمضان میں لے اور توبہ نہ کرے وہ انسان، اور ایسے ایسے جگہ لوگ توبہ کریں الحمدللہ بیٹھ کے، وہ فتنے دجال کے فتنے میں گھس چکے وہ شخص توبہ کے اندر۔ بتائیں اپنے رشتے داروں کو بتائیں، سب کو بتائیں، 3-4 رہیں گے سب توبہ کر لیں، سچی توبہ، قرآن کے اندر ہے، پورا حکم ہے اس کا، تاکہ رمضان میں اس کے بعد پھر ذکر سیکھیں، وہ ذکر کریں کثرت کے ساتھ، جنت کے چینوں سے بچنے کی تیاری کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس سے یہ کام کر لیا اس کو رمضان مل جائے گا۔ سمجھا رہی بات؟ آج کتنا ٹائم 14 ہے، چلو شروع کرتے ہیں ذکر، روشی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا۔ جن لوگوں نے اپنے مرض کے لیے یا اپنے مریضوں کے لیے دعا کے لیے ہے، اللہ میرے مولانا سب کو شفا کاملہ آج نصیب فرما، جو بیمار ہیں اس وقت مریض ہیں میرے مولانا کو شفا عطا فرما۔ ایک خاتون نے مانچسٹر سے اپنی والدہ کے لیے جو بہت بیمار ہیں، شاید فراز ہیں، ان کی خدمت بھی کر رہی ہیں، انہوں نے دعا کی ہے کہ مجھے خدمت کے لیے اللہ توفیق دے اور ان کی صحت کے لیے دعا فرما۔ صلی اللہ حبیبی محمد وعلیہ وسلم برحمتک یا